بالکل شہباز علی صاحب، ہم میرے خیال آپ اور میں دونوں یہ سیمینارز بھی کافی سارے اٹینڈ کرتے ہیں، ہائی لیول بریفنگز، کانفرنسز. آپ کو تو کافی پریویلیج رہا ہے کہ بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ بڑی ہائی پروفائل جگہوں پہ یہ ساری میٹنگز بھی آپ نے اٹینڈ کی. ہم چھوٹے لیول پہ وہ میٹنگ سیمینارز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تو یہ بہت اچھے اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی یہی لگا وہاں پہ بیٹھ کے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے 50 مرتبہ یہ آرٹیکل نہیں لکھا ان ہولی ٹرائنگل؟ آپ پوچھیں، اخبار کھول کے دیکھ لیں، کیا ان ہولی ٹرائنگل میں نے نہیں لکھا؟ میں نے لکھا کہ پریزمپٹیو ٹیکسز پلس فورن کرنسی اکاؤنٹ پلس 111(4) پاکستان میں کبھی بھی کوئی ٹیکسیشن نظام کو چلنے نہیں دے گا. یہ آپ ذرا مشکل ہو گیا بات، مگر جو آدمی ٹیکس جانتا ہے وہ جانتا ہے. میرا آرٹیکل ان ہولی ٹرائنگل جو لکھا تھا میں نے، وہ ایک دفعہ نہیں ہے کہ مطلب 50 مرتبہ میں نے لکھا اور 50 مرتبہ میں نے اس کو ان سیمیناروں میں کہا. میں نے 1992 سے لے کر 2019 تک ہر سیمینار میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پاکستان کا بزنس ماڈل کوریا کا ہوگا، دبئی کا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، مگر میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا، میں تو ایک ناکام انسان ہوں، مگر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں. آپ چیک کر لیں، ان ہولی ٹرائنگل کے بارے میں آرٹیکل پڑھ لیں، فورن کرنسی. اور میری بات ارشد صاحب ایک بات سنیں، آج بھی میرے علاوہ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ چلیں میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو چھوڑ کے آ گیا. آپ بتائیں جو میں آج بات کر رہا ہوں آپ کو کسی نے کہی کبھی آ کے؟ شہباز علی صاحب، اب تو آپ کی بات پہ زیادہ وزن آ گیا نا. پہلے تو آپ سسٹم کو باہر سے دیکھ کے آپ لکھ رہے تھے چیزیں، بتاتے تھے چیزیں، بات کرتے تھے. اب تو آپ سسٹم کو اندر سے دیکھ کے کہ سارے مسائل کیا ہیں، اس کے تو اب آپ بہتر ڈاکٹر ثابت ہو سکتے ہیں، کامیاب ڈاکٹر ثابت ہو سکتے ہیں، جو کہ اچھے مشورے دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا دھندا جو ہے گورکھ دھندا چل رہا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ جو ایمنسٹی سکیمز، اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب پہلے مخالفت کرتے رہے، بعد میں ایمنسٹی سکیمز دینی پڑیں، اور بہت سارے جو کیسز تھے، آپ بھی ان میٹنگ میں شاید موجود تھے، کچھ وزیر اعظم کے ساتھ، کچھ کہیں اور بھی میٹنگز ہوئی تھیں، وہاں پہ کافی سارے ریلیف وغیرہ دیے گئے تھے، اور ہر ایک نے اپنا مقدمہ لڑا وہاں پہ جا کے. تو جب اتنا زیادہ ایکسس ہوگا تو ریفارمز ممکن ہوں گی. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں ہم نے، پہلی بات تو ہم نے ایمنسٹی نہیں دی، اس کا نام ہے ایسڈ ڈکلیریشن. میں نے شاید اسی بارے میں بھی پہلے کہا تھا کہ مجھے ایمنسٹی سے ٹیکس کا کنسرن نہیں ہے. اگر یہ ایسڈ ڈکلیریشن لا نہیں آیا تو پاکستانیوں کے جو پیسے باہر پڑے ہیں یہ وہ پاکستان سے باہر ضبط ہو جائیں گے. FATF کے زمانے میں انڈکلیئرڈ ایسڈ نہیں ہو سکتا. انگلینڈ میں ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈیننس آ چکا ہے. آپ اس پوری چیز کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں مختلف طریقے سے سوچتا ہوں. میں نے یہ لا کیوں پروموٹ کیا تھا، اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، وہ میری کتاب جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کتاب میں جب میں 2016 میں کسی پولیٹیکل میں نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ جو آپ فورن ایکسچینج کا لا بنا چکے ہیں، جو آپ نے 92 کے بعد سے حرکتیں کی ہے، اس کے بعد آپ کو فورن ایسڈ ڈکلیریشن لا لانا پڑے گا. اور یہ بات میں نے 2016 کی کتاب میں، وہ لا ایز اٹ از لکھا ہوا ہے جو میری کتاب کا لا چیپٹر ہے، اور لا میں ایک جملے کا فرق نہیں ہے. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، بات یہ نہیں ہے میں نے کچھ یہاں آ کے سیکھا نہیں ہے، میں یہ بات کہنے والا بہت پرانا آدمی ہوں. شاید میں زیادہ کہتا ہوں. مجھے آج ہی میرے بزرگ ہیں ڈاکٹر عزیز رضوی صاحب، اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے تم بولنا چھوڑ دو، تم بہت زیادہ بولنے لگی ہو. رائٹ. اچھا، آپ نے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کی برطانیہ میں ذکر کیا ہے، FATF کے حوالے سے بھی آپ نے کہا اب یہ قوانین آ رہے ہیں تو جو $150 ملین آپ کہہ رہے ہیں باہر پڑے ہیں پاکستانیوں کے، $100-150 ملین. پہلے ہم سنتے تھے کہ $200 بلین کی سوئس اکاؤنٹس میں پڑے ہیں. اس حوالے سے باقاعدہ کیبنٹ میں لیٹرز بھی ہوئے، پھر پتہ وہ چلا کہ وہ بھی نہیں ہے. تو اب اس پہ کیسے بلیو کیا جائے کہ یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں لیجیٹیمیٹلی لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ کر تو نہیں سکتے پاکستان کے؟ ہم کوئی انسینٹو دے سکتے ہیں کہ پاکستان یہ پیسے لے آئیں؟ دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب 2016 میں کتاب لکھی تھی، اس وقت یہ $120 بلین کی فگر میں نے اس میں کوٹ کی تھی. ٹھیک ہے، یہ 2016 کی بات ہے، ریکارڈڈ پہ آپ چیک کر لیں. جب میں نے وہ سمری دیکھی طارق باجوہ صاحب کی، اور اس کو اسحاق ڈار صاحب نے کیبنٹ ریپرزینٹ کیا، وہ $200 بلین تھے. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی کانٹیکٹ کیا
اور میں نے طارق باجوہ کو بھی کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا سر آپ کی فگر مجھے ایکسس لگ رہی ہے. یہ دیکھیں نہ میرے پاس پارٹی وائز ڈیٹیل ہے شاید اس طرح سے, نہ ان کے پاس تھی. میں نے کہا سر یہ فگر مجھے غلط لگ رہی ہے, اور اگر آپ نے وہ کیبنٹ سمری پڑھی ہو اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں سوئٹزرلینڈ کے ایک بینکر نے بتایا تھا, یاد ہے اشرف صاحب؟ جی بالکل, اس میں ایک بینک کا ذکر بھی تھا کہ 97 بلین ڈالر تو صرف ایک بینک میں پڑے. سر وہ کسی نہیں, وہ کاغذ کسی پان والے کی پرچی نہیں ہے, وہ کاغذ فیڈرل سیکریٹری فائنینس کی سمری ہے. اس میں ایک سوئس بینک کا ریفرنس ہے. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ سمری ایک کریڈٹ سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک کے بندے کے ریفرنس کے ساتھ فائنینس منسٹر آف دس کنٹری انڈر دا کانسٹیٹیوشن نے پریزنٹ کی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فگر غلط ہے. تو اگر ہم اس طرح فگروں سے کھیلتے رہیں گے تو ہم نہ ملک کی بھلائی کرتے ہیں نہ اپنی بھلائی کر سکیں گے. میرا اسٹیمیٹ ارشد صاحب یہ تھا اس وقت بھی, آج بھی ہے کہ یہ 100 کو پلس کر رہا ہے, اور میں نے اس کی ریزن بھی ہیڈ وائز دی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ چاہیں تو چیک کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سر 100 بلین کے قریب ہے یا ملین کے قریب ہے شہباز زید صاحب؟ 100 بلین ڈالر, 100 بلین ڈالر, 100 بلین سے پلس ہے. میں نے کہا ہے آپ کو 100 بلین سے پلس ہے, یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ لیجٹمیٹلی پاکستان سے پیسہ باہر گیا ہوا ہے؟ جی لیجٹ, ان میں سے میں نے اس کو بھی اگر آپ اندر دیکھیں تو اس کے اندر 4-5 بریک اپ ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو تقریباً 50 بلین سے 40 سے 50 بلین ہے, وہ ہماری جو مشینری امپورٹ ہوئی ہے, پلانٹ اینڈ مشینری, اس کے اوپر کمیشن ہے جو اونرز باہر لیتے ہیں. یہ سب کے سامنے ہے, واضح ہے. جو پورا این ڈی ایف سی پکیک یہ سب تباہ ہوا ہے, یہ کوئی میرے اور آپ نے نہیں کیا ہے, یہ اوور انوائسنگ اور پلانٹ اینڈ مشینری سے تباہ ہوا ہے. ہمارے ہاں ملیں کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہوتی. مالک کا گھر بڑھتا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے اسٹیج پہ اپنی پلانٹ اینڈ مشینری کو 10 to 15% اوور اسٹیٹ کر کے وہ بک کر دیتا ہے, تو وہ 15% پیسے باہر پڑے ہیں. دیکھیں ارشد صاحب, میں بھی ایک عام آدمی ہوں, میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, تو آپ مجھے کیوں بلوا رہے ہیں میرے سے؟ آپ مہربانی کریں, مجھے معاف کریں. اچھا چلے, آپ سے انشاءاللہ پھر کسی دن وقت لے کے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں سر کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ارشد صاحب کہ ہمارے ملک میں فائنینشیل جرنلزم نہیں ہو رہی. ہمارے ملک میں وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے کہ یار اس آدمی نے یہ پیسے کما لیے. آج ہی عارف عثمانی صاحب کا نیشنل بینک والے کا ایک کہانی چھپی ہوئی ہے. بھائی یہ وچ ہنٹنگ ہے. آپ ایشوز کو ہینڈل کریں, بندوں کے نام نہیں لیں, بندے ریلیونٹ نہیں ہیں, آپ ایشو بتائیں. میں نے اسٹیٹ اسپانسر کرپشن میں ایک بات لکھی ہے, آپ نے پڑھی ہو شاید. میں نے لکھا کہ اسٹیٹ اسپانسر کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کچھ بھی کر لیں 1000 بلین کا سرکولر ڈیٹ آئے گا, اور یہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے, یہ سرکولر سبسڈی ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو گورنمنٹ بھگتتی ہے آخر میں, تو یہ ڈیٹ نہیں بولیں اس کو, یہ سبسڈی ہے. اور پاکستان اگلے 5 سال تک 1000 بلین سبسڈی دیتا رہے گا. کوئی مائی کا لال اس کو ختم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ڈسکو پرائیویٹائز نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور یہ ہوگا. مگر میں عمران خان کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ معاشی حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ سر یہ ہے ریئلٹی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کون صحیح کر رہا اور کون نہیں کر رہا. ہم اور آپ ان چیزوں میں ڈیل کر رہے ہیں جو ریئلٹی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ارشد صاحب, کیا بجلی کی سبسڈی 1000 بلین نہیں ہے؟ سرکولر ڈیٹ کی فگرز آ رہی ہیں 2.3 ٹریلین کی, اور اس میں جو فارمولے ہیں. جی میں نے اس پہ 4 آرٹیکل لکھے ہیں. میرا یہ کیلکولیشن ہے کہ اگلے 5 سال میں 1000 بلین روپیز آپ کو سبسڈی, بجلی سبسڈی میں دینا پڑے گا, چاہے آپ مانیں یا آپ نہیں مانیں, کچھ بھی کر لیں. کیوں؟ میں نے اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی ڈسکو کا اکاؤنٹ صحیح نہیں ہے. اس میں فیصل آباد ڈسکو کہتی ہے ہم نے پروفٹ کمایا, 6 بلین کا پروفٹ اس کے اندر, اور 58 بلین کی اس کے اندر سبسڈی ہے. کیا باتیں کرتے ہیں, کس دنیا میں بیٹھے, کون سی ڈسکو گوئنگ کنسرن ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.